القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب التقوی، یہ کتاب پرہیزگاری کے بیان میں، یہ ما لا بد منہ کا تقریباً آخری حصہ چل رہا ہے، اور یہاں سے صاحب کتاب کچھ ایسے مسائل بیان کر رہے ہیں جن کا تعلق ہماری معاشرت، رہن سہن، کھانے پینے سے متعلق ہے۔ شریعت کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو حلال ہیں، یعنی جن کا حلال ہونا بالکل واضح ہے، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں اور اشیاء ہیں جو حرام ہیں، یعنی جن کا حرام ہونا بالکل واضح ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشتبہ ہیں، یعنی کنفرم نہیں ہے کہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر اس مضمون کو ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس فمن اتقى المشتبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اس حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ جو چیزیں حلال ہے، قرآن کریم نے اس کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے، اور جو چیزیں حرام ہیں اس کو بھی شریعت کے اندر واضح کر دیا گیا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق عام آدمی یہ کنفرم نہیں کر پاتا ہے کہ یہ چیز حلال یا حرام ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسی چیزوں سے ہی پرہیز کرنا چاہیے، اور اسی پرہیز کرنے کا نام تقوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اسی حدیث کے اندر یہ مضمون بھی بیان فرمائی ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے، یعنی اگر کوئی آدمی مشتبہ چیز سے پرہیز نہیں کرتا ہے، تقوی کو اختیار نہیں کرتا ہے، تو ظن غالب ہے، گمان غالب یہ ہے کہ حرام کے اندر وہ پڑ جائے گا، حرام کا مرتکب ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا جیسے پہلے زمانے کے اندر، ہمارے زمانے کے اندر تو صورت نہیں ہے، پہلے زمانے کے اندر جب بادشاہی نظام تھا، ڈکٹیٹرشپ کا نظام چل رہا تھا، تو بادشاہ کا جو ہے بہت ساری چیزیں بادشاہ کے لیے مخصوص ہوا کرتی تھی، انہی میں سے چراگاہ، جہاں بادشاہ کے جانور، صرف بادشاہ کے جانور چرے، وہ بھی مخصوص ہوا کرتا تھا، اور اس کی باؤنڈری ہوتی تھی۔ اب اگر عام آدمی اپنے مویشیوں کو، جانوروں کو چرانا چاہتا ہے تو اس باؤنڈری کے اندر نہیں چرا سکتا ہے، اگر اس کا جانور چلا جائے تو اس کو جو ہے سزا بھگتنی پڑتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بادشاہ کے سزا کا، غیظ و غضب کا شکار نہ ہو، تو اپنے جانور کو اس چراگاہ کے قریب بھی نہ لے جائے، دور رکھے وہاں سے۔ اگر چراگاہ سے قریب لے جائے گا تو قریب ہے کہ وہ چراگاہ کے اندر اس کا مویشی جانور داخل ہو جائے اور وہ بادشاہ کے غیظ و غضب کا شکار ہو کر اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی مثال ہے اس آدمی کی جو مشتبہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ آج وہ مشتبہ چیزوں کو استعمال کر رہا ہے، اور غیر محسوس طریقے سے وہ حرام کا بھی مرتکب ہو جائے گا اور اللہ کی غیظ و غضب کا شکار ہو جائے گا۔ تو اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ کہنے بعد اتیان ارکان اسلام دانستن حرام و مکروہ و مشتبہ و پرہیز از مشتبہات بنا بر احتیاط از وقوع در حرام و مکروہ از ضروریات اسلام است۔
کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے ارکان کو ذکر کرنے کے بعد بعد اتیان ارکان اسلام، اسلام کی ارکان کو لانے کے بعد، اتیان یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں آنا، اور اس کا صلہ جب بات ہے تو اس کے معنی آتے ہیں لانا، یہاں مراد ذکر کرنا ہے۔ اسلام کے ارکان کے ذکر کرنے کے بعد دانستن حرام و مکروہ و مشتبہ، حرام، مکروہ اور مشتبہ چیزوں کو جاننا۔ دیکھیے مخصوص شریعت کے اصطلاحات ہیں، تو جو چیزیں ممنوع ہیں اس میں سب سے اعلیٰ یعنی سب سے اوپر سب سے سخت جو ممنوع ہے اس کا نام حرام ہے، اس سے نیچے ہے مکروہ تحریمی، پھر مکروہ تنزیہی۔ تو یہ سب شریعت کی اصطلاحات ہیں جو آپ بڑی کتابوں کے اندر پڑھیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حرام یعنی جو چیزیں شریعت کے اندر حرام ہیں، جو چیزیں مکروہ ہیں، عام طور پر فقہا جب مکروہ کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ تو حرام، مکروہ اور مشتبہ چیزوں کو جاننا، و پرہیز از مشتبہات بنا بر احتیاط از عقود الحرام، اور مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرنا اس بنا پر یعنی احتیاط کی وجہ سے کہ آدمی کہیں حرام کے اندر واقع نہ ہو جائے، حرام کا مرتکب نہ ہو جائے یا مکروہ کا مرتکب نہ ہو جائے، از ضروریات اسلام است، اسلام کی ضروریات میں سے ہے، یعنی یہ بھی ضروری ہے، یعنی دین صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی صرف ارکان اسلام کو پورا کر لے، نمازی ہو جائے، حاجی ہو جائے، زکوٰۃ دینے والا ہو جائے، روزہ دار ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو کامل دیندار سمجھنے لگے۔ اسلام صرف اس کا نام نہیں ہے بلکہ منہیات سے بھی ہمیں پرہیز کرنا ہوگا۔ فصل در خوردن، یہ فصل کھانے کے بیان میں، یعنی جو یہ ہے کھانے والی چیزیں ہیں وہ ان میں سے کون کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون کون سی چیزیں حرام ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کلوا مما فی الارض حلالا طیبا کی روشنی میں فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اصلاً پاک ہیں یعنی حلال ہیں، تو بشرطے کہ یعنی پاکیزہ ہونی چاہیے۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کھاؤ جو کچھ زمین کے اندر ہے بشرطے کہ حلال ہونی چاہیے اور پاک ہونی چاہیے۔ تو اشیاء کے اندر اصل حلت ہے، یہ فقہاء کرام نے مسئلہ بیان کیا ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں ان کو قرآن و حدیث کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، تو انہی میں سے جو چیزیں شریعت کے اندر ممنوع ہیں ان کو بیان کرنا ہے۔ کہنا خوردن میتہ یعنی جانورے کے بخود مردہ باشد، مردار کا کھانا یعنی وہ جانور جو خود بخود مر گیا ہو، و جانورے کی آرا کافر غیر کتابی ذبح کردہ باشد، اور وہ جانور جس کو کسی کافر نے جو کہ کتابی نہ ہو یعنی اہل کتاب میں سے نہ ہو۔ کتابی سے مراد وہ آدمی ہے جو کسی نبی اور کسی کتاب کو مانتا ہو، جیسے کہ پہلے زمانے کے اندر یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اور بعد کے زمانے کے اندر بھی بہت سارے یہود و نصارہ وہ کتاب کو بھی مانتے تھے اور نبی کو بھی مانتے تھے، تو وہ مراد ہے۔ ہمارے زمانے کے جو یہود و نصارہ ہیں عام طور پر وہ مشرکین کی ہی فہرست میں آتے ہیں، لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ، تو ان کا ذریعہ بھی حلال نہیں ہے۔ تو ایسا کافر جو کتابی نہ ہو، ذبح کردہ باشد، اور اس نے کسی جانور کو ذبح کیا ہو، حرام است، اس کا ذبیحہ ذبح کیا ہوا جانور بھی حرام ہے۔ وہ ہم چنی جانورے کی آرا مسلمان یا کتابی ذبح کردہ باشد، اسی طرح وہ جانور جس کو کسی مسلمان نے ذبح کیا ہو، وہ عمدن بسم اللہ ترک کردہ باشد، اور جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دیا ہو، حرام است، اس کا ذبیحہ یعنی وہ ذبیحہ بھی حرام ہوگا۔ وہ اگر بنسیان ترک کردہ باشد، اور اگر بھول کر ترک کیا ہو، نزد مالک رحمۃ اللہ علیہ حرام است، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا یعنی وہ ذبیحہ
جس پر کسی مسلمان نے جان بوجھ کر بسم اللہ یعنی بھول کر بسم اللہ چھوڑ دیا ہو، وہ ذبیحہ بھی حرام ہے۔ ونزد امام اعظم حلال است، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ ذبیحہ حلال ہے